السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے آدم خور بچی۔ میں جنگل کے راؤنڈ پہ اپنی جیپ میں نکلا۔ میرا ڈرائیور کریم جیپ چلا رہا تھا۔ ہم دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول تھے۔ کریم بولا، صاحب دیکھیں، ان جھاڑیوں میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں نے بھی کریم کے اشارے کی طرف دیکھا۔ پہلے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، پھر غور سے دیکھنے پر مجھے ایک لال رنگ کا کپڑا ہلتا ہوا نظر آیا۔ اپنی پستول ہاتھ میں پکڑ کے میں نیچے اترا۔ کریم دوسری سائڈ سے اترتے ہوئے صاحب خیال سے ایک ڈنڈی ہاتھ میں لے کر میں نے جھاڑیاں ہلائیں۔ میرے اس طرح کرنے سے جھاڑیوں میں کچھ ہلچل ہوئی۔ جب کریم اور میں نے اور قریب جا کے جھاڑیوں میں دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ وہاں ایک 6 سال کی بچی چھپی بیٹھی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کے ڈر کے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ کریم نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ بیٹا ڈرو نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ کریم بچی کو گود میں اٹھا کے جیپ میں لے آیا۔ اس بچی کی حالت بہت خراب تھی۔ لگتا تھا کئی دنوں سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ میں نے پیار سے بچی سے پوچھا، آپ کون ہو اور اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو، اور آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس بچی نے بولنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز بھوک اور پیاس کی شدت سے نہیں نکل رہی تھی۔ صاحب لگتا ہے یہ بہت دنوں سے بھوکی ہے، اس لیے نکاہت کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہے۔ میں بولا، کریم جیپ گیسٹ ہاؤس کی طرف لے چلو۔ کریم نے گیسٹ ہاؤس پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے اسے کھانا کھلایا۔ وہ بہت حبشیوں کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ جب وہ خوب سیر ہو کے کھانا کھا چکی تو میں نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے بتانا شروع کیا۔ میں اپنے والدین کے ساتھ جنگل میں گھومنے آئی تھی۔ جنگل میں شیر نے میرے والدین کا شکار کر لیا۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کے جنگل میں چھپتی پھری۔ پھر نہ جانے کتنے دن میں اسی طرح رہی۔ آج آپ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا۔ لڑکی جس کا نام مہر تھا، اس نے بتایا۔ میں نے جنگل کے سارے گارڈز سے کہا کہ اس بچی کے ماں باپ کو تلاش کریں مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میرا خانسامہ جبار بابا ایک دن فریزر کے پاس کھڑا سر کھجا رہا تھا۔ میں وہاں سے گزرا تو پوچھا، بابا کیا ہوا، کن سوچوں میں ہو؟ صاحب مجھے لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے فریزر سے گوشت اور مرغیاں چوری کر رہا ہو۔ بابا بولے۔ میں ہنسا، ارے بابا کون کرے گا چوری، آپ کو وہم ہوا ہے۔ صاحب ایک اور پریشانی ہے، جو بچی آپ لائے ہیں وہ گوشت کی فرمائش کرتی ہے، اب میں کہاں سے پوری کروں؟ میں نے بابا جبار سے کہا، آپ مجھ سے اور پیسے لے لیا کریں، وہ جو بھی فرمائش کرے پوری کر دیا کریں۔ بابا سر ہلا کے رہ گئے۔ میرا نام احمد ہے، میں محکمہ جنگلات میں انسپکٹر ہوں۔ 2 سال پہلے میرا ٹرانسفر یہاں ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں میرا گھر تھا۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں لیکن میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ جب ویکینڈ پہ میں اپنے گھر جانے لگا تو میں نے مہر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا گھر لے جانے کے لیے۔ مجھے میرے گھر والے ایک بچی کے ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میری ماں نے پوچھا، بیٹا یہ کون ہے؟ میں نے سارا واقعہ سب کو سنا دیا۔ سب کو اطمینان ہو گیا۔ بابا نے پوچھا، اس کی رپورٹ لکھوائی؟ میں بولا، ہاں اس کی رپورٹ لکھوا دی ہے مگر ابھی تک اس بچی کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا۔ بابا بولے، چلو بیٹا تم نے نیکی کا کام کیا ہے۔ 1 ہفتے میں اپنے گھر رہا۔ میری بیوی مہر سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ جب میں آنے لگا تو وہ بولی، احمد مہر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، جب اس کے گھر والے مل جائیں تو مجھ سے لے جانا۔ سوچ لو مہر کو سنبھال لو گی؟ جی آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے مہر سے پوچھا، بیٹا مہر آنٹی کے پاس رہو گی؟ مہر منہ سے تو کچھ نہ بولی، بس دھیرے سے گردن ہلا دی۔ میں مہر کو اپنی بیوی اور ماں باپ کے پاس چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پہ آ گیا۔ ویسے میں بے فکر بھی ہو گیا تھا۔ مہر کو اپنے گھر چھوڑ کر میں جب بھی اپنی بیوی کو فون کرتا وہ بہت خوش ہو کر بتاتی کہ مہر اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک دن میری بیوی کا فون آیا، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ رو کر بولی، احمد ابا جان کو کسی نے مار دیا ہے۔ کیا؟ میں چیخا۔ تم فکر نہ کرو میں ابھی نکلتا ہوں۔ جب میں گھر پہنچا تو پولیس بھی آ چکی تھی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا، ابا جان کا کون دشمن تھا جس نے ان کو مارا ہے؟ میری ماں روتے ہوئے بولی، بیٹا وہ تو بہت شریف آدمی تھے،
ان کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے بھی بہت ہاتھ پیر مارے قاتل کا پتہ کرنے کے لیے، مگر کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ سویم کے بعد میری ماں نے بتایا کہ کچھ دنوں سے گاؤں کی بکریاں مرغیاں مری ہوئی مل رہی ہیں۔ ہماری بھی کچھ مرغیاں مری ہوئی ملی ہیں، اور جس دن تمہارے ابا کا حادثہ ہوا اس رات بھی 2 مرغیوں کی گردن کسی نے مروڑ دی تھی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ پھر میں نے اپنا ٹرانسفر اپنے گاؤں کے پاس کروا لیا۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ اماں بہت خاموش اور ڈری ہوئی رہتی ہیں۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں کیا بات ہے؟ آپ بہت خاموش رہنے لگی ہیں۔ اماں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ مہر نہ جانے کہاں سے کمرے میں آ کر اماں کے گلے میں باہیں ڈال کے بولی، دادی جان رات میں مجھے کہانیاں سنائیں گی نا؟ اماں ایک دم چپ ہو گئیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں خوف صاف محسوس کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابا کو مرے ہوئے کہ ایک صبح اماں بھی مردہ حالت میں ملیں۔ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا۔ اب تو میرا حال بہت برا تھا۔ اماں ابا دونوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ چپراسی نے مجھے ایک خط لا کے دیا جو میری مری ہوئی ماں کا تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے لفافہ چاک کیا۔ اماں نے لکھا تھا، بیٹے احمد، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ آج جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اس پر تمہیں یقین تو نہیں آئے گا، مگر تمہیں یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ اس بات کا یقین دلانے کے لیے میں تمہارے پاس نہیں ہوں گی۔ مہر انسان کے روپ میں ایک خونی بلا ہے۔ تمہارے ابا کو بھی مہر نے مارا ہے۔ تمہارے ابا کو مرتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ تمہارے ابا کے سینے پہ سوار ہو گئے ان کا گلا دبا رہی تھی۔ جب میں نے تمہارے ابا کو بچانے کی کوشش کی تو مہر نے مجھے ایسا دھکا مارا میں دیوار سے ٹکرا کے بے ہوش ہو گئی، اور جب میں ہوش میں آئی تو تمہارے ابا مر چکے تھے۔ یقیناً تمہارے ابا کو بھی مہر کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ مہر نے میرے ہوش میں آنے پہ مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو تمہارے ابا کے بارے میں بتایا تو وہ سب کو مار دے گی۔ مجھے اپنے مرنے کا ڈر نہیں تھا، مگر بہو اور تمہاری وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ مہر روز رات کو 12 بجے گھر سے نکل جاتی، پھر جب وہ واپس آتی 2-3 بجے تو اس کے منہ اور ہاتھ میں خون لگا ہوتا۔ وہ خون صاف کر کے سو جاتی۔ ایک رات جب واپس آئی تو مجھے دیکھ کر غرائی اور بولی، بڑھیا اب میرا پیاس جانوروں کے خون سے نہیں بجھتی، اب میں انسانوں کا خون پیوں گی، اور سب سے پہلے تیرا۔ میں سمجھ گئی یہ اب کسی وقت مجھے مار دے گی، اس لیے جب یہ کہیں باہر گئی تو میں نے تمہیں یہ خط لکھ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے میرے خط کا مہر کو معلوم ہو جائے گا، وہ مجھے مار دے گی۔ اللہ حافظ بیٹا، تم اپنا اور بہو کا خیال رکھنا۔ میں ماں کا خط پڑھ کے بہت دیر روتا رہا۔ اتنا پاس ہو کر بھی میں اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکا۔ چپراسی دین محمد میرے لیے چائے لے کے آیا۔ مجھے روتا دیکھ کر فکر مندی سے بولا، کیا ہوا صاحب؟ میرا دل اس وقت بہت دکھا ہوا تھا۔ میں نے ساری باتیں دین محمد کو بتائیں اور غصے سے بولا، میں مہر کا خون کر دوں گا، اس نے میرے ماں باپ کو مارا ہے۔ دین محمد میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، صاحب جذباتی نہ ہوں، دماغ سے کام لیں، وہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہے جو آپ مارنے سے مر جائے گی، بلکہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ایسا کریں میرے ساتھ سید صاحب کے ڈیرے پہ چلیں، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، میں نے بہت سے بیماروں کو ٹھیک ہوتا دیکھا ہے۔ آفس سے میں اور دین محمد شاہ صاحب کے ڈیرے پہ پہنچے، وہاں بہت رش تھا۔ واقعی سید صاحب بہت روحانی شخصیت کے مالک تھے، چہرے سے بیک وقت نور اور جلال دونوں چہرے پر تھا۔ میری باری پر میں سید صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سید صاحب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے شروع سے آخر تک مہر کی ساری کہانی سید صاحب کو سنائی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے، پھر آنکھیں کھول کر مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا تم ابھی تک زندہ ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، وہ ایک چڑیل ہے جو انسانوں کا خون پیتی ہے۔ پھر ایک دھاگا میرے ہاتھ پہ باندھا اور ایک میری بیوی کے لیے دیا کہ گھر جا کے باندھ دینا۔ پھر بولے، کل نوت چندی کی جمعرات ہے، تم مہر کو لے کے مغرب کے بعد میرے پاس آنا۔ میں سید صاحب کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گیا۔ صبح ناشتے پر میں مہر کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آج شام میں تم دونوں کو تیار ہو جانا،
کہیں باہر گھمانے لے جاؤں گا۔ میری بیوی نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ شام جب میں آفس سے آیا تو مہر اور میری بیوی تیار تھی۔ ہم جیپ میں بیٹھ کے سیدھے ڈیرے پر پہنچے۔ مہر نے جیسے ہی اپنا قدم ڈیرے پہ رکھا وہ پلٹ کے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سید صاحب نے پہلے ہی اپنے مریدوں کو اس کو قابو کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا۔ مریدوں نے مہر کو قابو کر لیا۔ وہ میری طرف دیکھ کے غصے سے بولی، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ مریدوں نے مہر کو سید صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ مہر سید صاحب کو بولی، تو میرا کیا بگاڑ لے گا، میں تجھے بھی کھا جاؤں گی۔ سید صاحب کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، پھر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، اب ذرا اپنی اصل شکل میں تو آ۔ مہر ایک دم معصوم بن کے بولی، مجھ سے بابا، مجھے ان سے بچائیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ میرا دل نرم ہو گیا۔ میں مہر کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ سید صاحب نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ پھر مہر پہ دم کیے ہوئے پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ چیخنے لگی، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنی شکل تبدیل کرنا شروع کی۔ وہ کوئی 200 سال پرانی بڑھیا تھی۔ اس کے کھال جگہ جگہ سے لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگارہ برسا رہی تھیں۔ 2 دانت منہ سے باہر آ گئے تھے، ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ سید صاحب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بھائی اب کیا کریں تیرے ساتھ، سید مجھے چھوڑ دے۔ مہر بولی، سید صاحب تاکہ تو اور انسانوں کا خون پیے۔ مہر نہیں، میں اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ سید صاحب نہیں، میں تجھے آزاد نہیں چھوڑ سکتا، تو نے اللہ کے بہت بندوں کو ستایا ہے، اب اپنی سزا کے لیے تیار ہو جا۔ مہر چیختی رہی مگر سید صاحب نے اسے جلا کے بھسم کر دیا، پھر اس کی راکھ ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ میں اور میری بیوی یہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب سید صاحب فارغ ہوئے تو میں نے عقیدت سے ان کے ہاتھ پکڑ لی اور تشکر کے آنسو بہاتا ہوا بولا، سید صاحب آپ نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، عرض کریں میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں۔ سید صاحب مسکرا کے بولے، نہیں بیٹا، ہم فقیروں کو اس مال دولت سے کیا غرض، بس دوسروں کی مدد سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ میں ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگاتا ہوا بولا، جو آپ کا حکم۔ سید صاحب ہلکے سے مسکرا دیا اور اس طرح ہمارا گاؤں اس خونی بچی چڑیل سے بچ گیا۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔